أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، لہٰذا وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، عام کہتے ہیں سال کو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، عَيْلَةً، فقر و فاقہ، غربت سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس سے قبل آیات میں شروع صورت سے مشرکین سے براءت کا اعلان چل رہا تھا کہ اب مسلمانوں کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، جیسا کہ سن 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے موقع پر، کہ جس حج کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس میں اعلان کروایا گیا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس سال کے بعد اب مشرکین حج کے لیے نہیں آ سکیں گے، نہ ہی کوئی شخص برہنہ اور ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ چنانچہ یہاں پر اب یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ جو لوگ مشرکین ہیں، یہ لوگ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور اس کے قریب نہیں آ سکتے اور یہاں کا حج نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد عقائد کی ناپاکی ہے، ایمان کی ناپاکی ہے، ایمان کا نہ ہونا ہے، اور گویا کہ یہ جو اعلان براءت کیا گیا تھا کہ یہیں سے نکل جاؤ، یہ اس کا تکملہ اور بالکل آخری بات ذکر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آگے اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ظاہری ناپاکی مراد نہیں ہے، ظاہری طور پر اگر وہ غسل کر بھی لیں، ظاہری طور پر اگر وہ نہا بھی لیں، ظاہری طور پر ان کے جسم پر کوئی گندگی نہ بھی ہو، لیکن جو ان کے عقائد کی گندگی ہے، جو ان کی بے ایمانی کی گندگی ہے، جو شرک اور کفر کی گندگی ہے، یہ 7 سمندروں میں نہا کر بھی جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتی۔ لیکن قربان جائیے اسلام کے کہ اگر ایسا شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو 100% یہ ناپاکی دور ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شخص قریبی بن جاتا ہے اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو مشرکین ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ضرورت پڑے، مسلمانوں کو ضرورت ہو کوئی کام ان سے کروانے کی، تو اس اعتبار سے جو ہے یہ مسجد حرام کے قریب یا اندر تو بامر ضرورت آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جو مساجد ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی عبادت، لیکن یہ لوگ یہاں پر مسجد حرام میں حج نہیں کر سکتے، حج سے منع کر دیا گیا ہے۔ دیگر ائمہ کرام جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے قریب ہی نہیں آنا چاہیے، مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، لیکن جو ایک درمیانی بات ہے جو دوسری روایات سے معلوم بھی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اس سن 9 ہجری کے بعد اب حج کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے، اس لیے آ کر عبادت بھی اسی انداز میں کرتے تھے، تو منع کر دیا گیا کہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو کر تم حج نہیں کر سکتے، اس کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس بات کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام جو ہے ثمامہ بن آسال تھا،
تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا، یہ کافر تھے، غیر مسلم تھے، انہیں پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ انہیں باندھ دیا۔ اور یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، لہٰذا بخاری شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کا مسجد میں داخلہ ہو تو سکتا ہے، کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے، لیکن وہاں پر وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتا۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل ایک یہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حالت حیض میں مرد عورت کے قریب نہ جائے۔ اب وہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قریب نہ جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری نہ کرے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو مراد ہے وہ قریب آنے سے بامر ضرورت وہ قریب تو آ سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں پر حج نہیں کر سکتے، عبادات نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہاں پر بالکل براءت اور بیزاری کا اعلان کر دیا گیا، نہ یہاں رہنے کی اجازت ہے، نہ باہر سے آ کر پھر تمہیں حج کرنے کی اجازت ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آئی تو اس وقت مسلمان تھوڑے سے خوف کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہوں نے یہ بات سوچی کہ یہاں پر جب بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ مکہ والے جو شام سے قافلے آتے ہیں، یمن سے قافلے آتے ہیں، دیگر جگہوں سے آتے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں لے کر بھی آتے ہیں جو یہاں پر بیچتے ہیں، بہت کچھ یہاں سے لے جاتے ہیں جو وہاں جا کر بیچتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی پیداوار تو ہوتی ہی نہیں تھی مکہ مکرمہ میں، تو ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اب ہماری تجارت کا کیا بنے گا، اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا۔ تو اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ اگر تمہیں خفتم عیلۃ خوف ہو غربت کا، فقر و فاقہ کا، تو اس بات کو بھول جاؤ، جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو روکو گے اور اس طرح سے ان کے ساتھ معاملات نہیں کرو گے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد انتہائی پاکیزہ جگہ بنائی ہیں۔ یہ ساری زمین جو ہے امت مسلمہ کے لیے مسجد اس کو بنا دیا گیا کہ جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، صرف اپنی عبادت گاہوں میں عبادت ہو سکتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اگر ضرورت پیش آتی ہے، کوئی بالکل بظاہر پاک صاف ہے لیکن وہ آتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے یا کوئی پینٹ کرنے والا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، تو وہ بامر ضرورت مسجد کے اندر آ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور آپ کی باتوں پر کامل یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کے نہ آنے سے تمہارے رزق میں فرق نہیں پڑے گا، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے تو دے گی، تو جو ناجائز معاملہ ہو، جس چیز سے منع کر دیا جائے، اس سے مسلمانوں کا رک جانا ہی اسی کے اندر کامیابی ہے، ورنہ ناجائز طریقے سے احکامات کو پامال کرتے، جس میں چاہے بددیانتی ہو، جس میں چاہے دھوکہ ہو، جس میں چاہے ملاوٹ کے ذریعے سے ہو، جس میں چاہے چیز کو جھوٹ بول کر بیچا جائے، جس میں چاہے ملاوٹ کر کے بیچا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس سے شاید ہم اپنے مال کی تعداد کو تو بڑھا لیں، گنتی تو زیادہ کر لیں، لیکن برکت حاصل نہیں ہو سکتی، سکون اس سے حاصل نہیں ہو سکتا، چین زندگی میں نہیں آ سکتا اس مال کو کھا کر، اس کی جیسے کپڑے پہن کر، عبادات میں دل اس کے ذریعے سے نہیں لگ سکتا، اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی اس رزق کو کھا کر، وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی، عبادات قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رزق حلال ہی کے اندر وہ تاثیر ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے، رزق حلال ہی میں وہ تاثیر ہے کہ انسان کا عبادات میں دل لگے، رزق حلال ہی میں وہ تاثیر ہے کہ اولاد جوان ہونے کے باوجود ماں باپ کے ڈانٹنے مارنے پر آنکھیں تک اوپر نہ اٹھائے، رزق حلال ہی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ جسم جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے، اور رزق حلال ہی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس جسم کو دوزخ سے بچایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔